السلام علیکم۔ اسد الرحمان آفیشیل پہ ویلکم بیک۔ میرا نام ہے اسد الرحمان اور میرا تعلق ہے کیونگجو سٹی ساؤتھ کوریا سے۔ اس چینل پہ آپ سیکھ رہے ہیں کورین زبان لفظ بلفظ، انگلی پکڑ کے اور گرامر کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ الحمدللہ میری ہر ویڈیو کا انحصار انہی 3 پوائنٹس پہ ہوگا کہ میں آپ کو انگلی پکڑ کے سکھاؤں گا، لفظ بلفظ سکھاؤں گا اور گرامر کے تمام اصول و ضوابط کو میں ڈسکس کروں گا۔ یہ میرا چینل صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو کہ پاکستان میں کورین زبان کا امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی میرا یہ چینل ہے جو کہ ساؤتھ کوریا میں موجود ہے اور یہاں پہ موجود ہوتے ہوئے وہ کورین زبان میں لیول حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیول 2، لیول 3 یا لیول 4 تک وہ میرے چینل سے پڑھ کے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے کچھ شرائط ہیں کہ آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں KLT کا امتحان ہو یا یہاں پہ آپ نے کورین زبان میں لیول حاصل کرنے ہو، آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے شرط یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی رحمت سے محنت کرنے والے ہیں اور دوسرا یہ کہ ترتیب کے ساتھ چلنے والے ہیں، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ لیکچر وائز آپ چلنے والے ہیں، تب آپ یہ چیزیں بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں بک 1 ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی، یہ بک 2 ابھی میرے سامنے پڑی ہے۔ میں اس کو سٹارٹ کرنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ گرامر کا پیٹرن جو کہ بہت بار استعمال ہوا بک 1 میں، بک 2 میں بھی استعمال ہوگا، لیکن کہیں پراپر ہیڈنگ بنا کے کتاب والوں نے ان کو مینشن نہیں کیا، تو میں اس پیٹرن کو سکھانے جا رہا ہوں۔ جی انتھا، اس پیٹرن کو سکھانے کے بعد یعنی کہ اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈائریکٹلی بک 2 سٹارٹ کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کا دورانیہ یعنی کہ میں جلدی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں، لیکن کوریا میں ہوتے ہوئے ایسا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اس معاملے میں۔ چلیں جی چلتے ہیں اس پیٹرن کی طرف۔ جی انتھا یہ پیٹرن ہے، یہ پیٹرن ہم ورب اور ایڈجیکٹو کے ساتھ استعمال کریں گے، ناؤن کے ساتھ اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، ایک بات۔ دوسری چیز، میں نے آپ کو ایک پیٹرن سکھایا تھا ان۔ ہم کسی بھی جملے کو نیگیٹو بنانے کے لیے اس پیٹرن کو استعمال کرتے تھے۔ اب جو میں مثالیں دوں گا ذرا غور سے سنیے گا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں اسکول جاتا ہوں، یہ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ والا سادہ جملہ ہے۔ اب ہم جب اس کو نیگیٹو بناتے تھے، میں کہتا ہوں کہ میں اسکول نہیں جاتا ہوں، میں کرکٹ نہیں کھیلتا ہوں، میں کورین زبان نہیں پڑھاتا ہوں، میں تیز دوڑ نہیں لگاتا ہوں، یعنی کہ یہ نہیں نیگیٹو کی سینس دینے کے لیے فکرے کو ہم اس پیٹرن کو ہم استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ورب کے ساتھ استعمال کرتے تھے، ایڈجیکٹو کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ جس میں نے لیکچر میں یہ گرامر سمجھائی ہے اس میں نے اس کو پراپرلی ڈیپلی ایکسپلین کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو ہمارے پاس پیٹرن ہے جی انتھا، یہ پیٹرن جو ہے یہ بالکل اس کا الٹرنیٹیو ہے، یعنی کہ یہ دونوں پیٹرن سیم ہیں۔ ہم نے کوئی کسی بھی جملے کو نیگیٹو بنانا ہو، اس میں نہیں کی سینس ایڈ کرنی ہو اور ورب اور ایڈجیکٹو والا ہو، تو ہم چاہے ان کا استعمال کریں یا ہماری مرضی ہم چاہے اس کو جی انتھا کا استعمال کریں۔ اب یہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سیکھنے کی؟ یہ سیکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ پیپر میں وہ کون سا استعمال کرے، ہو سکتا ہے وہ یہ استعمال کر دے، تو ہم نے تو یہی سیکھا ہوگا، تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پھر پیٹرن کون سا ہوگا۔ تو یہ پیٹرن کو بھی استعمال کرنا بڑا آسان ہے، اگر آپ، وہی بات ہے آسان تب ہے اگر آپ محنت کرنے والے ہیں اور ترتیب کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ چلیں مثال لیتے ہیں ڈائریکٹلی، ایک لفظ میں لکھتا ہوں موقتا، جس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا۔ سب سے پہلے ایک بار اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے تھے؟ سمپلی اس کے پیچھے ان لگاتے تھے، ان، اور اب اس کو یہاں پہ ہم پریزنٹ بنا لیں، پاسٹ بنا لیں، فیوچر بنا لیں، ریکویسٹ کرنے والی گرامر لگا لیں، یا ہم کوئی بھی گرامر لگا لیں۔ فرض کریں میں اس کو پریزنٹ بنا لیتا ہوں، دا کو کٹ کر کے جو چیز باقی بچی میں نے اس کے ساتھ اویو لگا کے اس کو پریزنٹ بنا دیا۔
موکتا کھانا ان موگویو نہیں کھاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہم نے اس کو نیگیٹو بھی بنانا ہے، لیکن اس کا استعمال نہیں کرنا ہم نے، بلکہ اس کا استعمال کرنا ہے. کیسے استعمال کریں گے؟ لفظ پھر میں نے وہی پورا لکھ لیا ہے. میں اس کے دا کو کٹ کروں گا. دا کو کٹ کرنے کے بعد میرے پاس یہ چیز باقی بچ گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ میں اٹیچ کروں گا یہ والا جی. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اب یہ کیا بن گیا؟ موکچی. اس کو چے کی آواز سے پڑھیں گے، جیم کی آواز سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ ٹینسیفیکیشن کا رول اپلائی ہو رہا ہے. ٹینسیفیکیشن کا رول کیا ہے؟ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، پلے لسٹ پوری پڑھی ہے. اچھا، موکچی. اب یہ انتھا کا ہم کیا کریں؟ یہ لفظ ہے انتھا، اس کا ہم کیا کریں؟ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ترجمہ پریزنٹ میں ہو، نہیں کی بھی سینس ایڈ ہو جائے اور ترجمہ پریزنٹ میں ہو. مثال کے طور پہ نہیں کھاتا ہوں، یہ پریزنٹ میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی نیگیٹو ہو، سینٹینس نیگیٹو ہو، لیکن جو ہے ترجمہ پاسٹ میں ہو کہ نہیں کھایا تھا. پھر اسی طرح آپ کی مرضی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی فیوچر میں ہو، نیگیٹو بھی ہو اور فیوچر میں ہو کہ نہیں کھائے گا. ایک ہے نہیں کھاتا ہے، نہیں کھایا تھا، نہیں کھائے گا. تینوں میں نہیں نہیں ہے، لیکن ایک میں پریزنٹ ہے، ایک میں پاسٹ ہے، ایک میں فیوچر ہے. آپ کہتے ہیں جی میں چاہتا ہوں کہ پہلے پریزنٹ کروں، تو یہ انتھا کے دا کو آپ کٹ کریں گے. یہ چیز آپ کے پاس باقی بچ جائے گی. اس کو آپ سپیس ڈال کے یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے ساتھ پریزنٹ کی گرامر آیو لگا دیں گے. وہی سارے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پریزنٹ کی گرامر سیکھتے ہوئے آپ نے سیکھے تھے. موکتا کھانا موکچی انایو نہیں کھاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ایک اور مثال دیکھیں. اچھا پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنا ہے. پریزنٹ میں بنا ہے کہ نہیں کھاتا ہوں. کھاتا ہوں، تا ہوں پریزنٹ کی نشانی ہے، نہ ہی فیوچر کی ہے نہ ہی پاسٹ کی ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا ترجمہ بننا چاہیے کہ نہیں کھایا تھا، یعنی کہ ماضی میں جانی چاہیے بات. تو کیا کریں گے پھر؟ لفظ وہی ہے، سیم ہی ہے. اس کے دا کو کٹ کریں گے، یہ چیز آپ کے پاس باقی بچ جائے گی. اس کے ساتھ آپ لگائیں گے یہ والا جی. یہ لگا لیا آپ نے. اچھا اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو پریزنٹ بنانے کے لیے اس کے دا کو کٹ کر کے پریزنٹ کی گرامر آیو لگائی تھی. اب ہم اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر اٹیچ کریں گے. اسویو، اسویو اور حسویو. اسم ندا، اسم ندا اور حسم ندا. اسم نکا، اسم نکا، حسم نکا. وہی سارے پاسٹ کی گرامر کے اصول ذہن میں آپ نے لانے ہیں اور ان کو لا کے اپلائی کرنا ہے. اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر اٹیچ کر دینی ہے. اس کے دا کو کٹ کرنا ہے. دا کو کٹ کر کے یہ چیز آپ کے پاس باقی بچ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ باقی بچ گئی. اب اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر آپ لگائیں. آپ کو پتہ ہے دا کو کٹ کرنے کے بعد جو اینڈ والا واول ہو، یعنی کہ کونسوننٹ سے پہلے، اگر اینڈ والا واول دیکھنا ہے، اینڈ پہ کونسوننٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر اس کے اوپر دیکھیں یہ اینڈ والا واول ہے، یہ آ ہے تو پتہ ہے آپ کو اسویو لگے گا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم اسویو لگا دیں گے. واول مکس نہیں ہوں گے کیونکہ نیچے پچھم تھا. اب دیکھیں، موکتا کھانا موکچی انسویو نہیں کھایا تھا. موکچی آنایو نہیں کھاتا ہوں. یہ پریزنٹ، یہ پاسٹ. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے نہیں کی سینس تو ایڈ کرنی ہے، لیکن میں نے فیوچر بنانا ہے. یہی موکتا کو میں نے لیا، اس کے پھر میں نے دا کو کٹ کر دیا. دا کو کٹ کرنے کے بعد میرے پاس یہ چیز باقی بچ گئی. اس کے ساتھ میں نے یہ لگایا جی. ایک بات یاد رکھیں، میری کوشش ہے کہ میں جلدی سے سلیبس کو کور کر دوں. بے فضول کسی بھی چیز کو سٹریچ کرنے کی نہ میری عادت ہے اور نہ مجھے ضرورت ہے اپنے چینل کے لیے.
امپورٹنٹ گرامر ہے تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. پوری بک 1 امپورٹنٹ تھی، اس کو پڑھایا ہے. بک 2 امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھاؤں گا. اس کے بعد بھی کچھ ویڈیوز بناؤں گا پیپر کے متعلق مزید رہنمائی کے لیے آپ کے لیے. یہ جی لگا دیا. اب جی تو میں نے لگا دیا اور انتھا میرے پاس پورا کا پورا ہے. اب میں کیا کروں گا، اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ فیوچر کی گرامر لگا دوں گا. الکھویو ریئل کھویو الخوم ندا ریئل خوم ندا ریئل خوم نیکا الخوم نیکا. جو بھی فیوچر کی گرامر کیسے لگائیں گے، وہ فیوچر کی گرامر کے سارے اصول ذہن میں لے کے آنے ہیں. چیپٹر نمبر 17 میں آئی گیس آپ نے فیوچر کی گرامر سیکھی تھی بک 1 میں. اس کے دا کو کٹ کریں گے، اس کے ساتھ فیوچر کی گرامر لگائیں گے. دا کو کٹ کیا، دا کو کٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ چیز باقی بچ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے سارے اصول و ضوابط کو ذہن میں لاتے ہوئے فیوچر کی گرامر کو، جو چیپٹر نمبر میرے خیال 17 میں آپ نے پڑھے تھے، اب فیوچر کی گرامر آپ لگا دیں گے. موکتا کھانا موکچی انل کھویو نہیں کھاؤں گا. موکچی انل کھویو نہیں کھاؤں گا. موکچی انسویو نہیں کھایا تھا. موکچی انایو نہیں کھاتا ہوں. صرف ایک مثال اور دوں گا، ویڈیو کو ختم کر دوں گا، کیونکہ آلریڈی میں نے ایک مثال دی ہے تو 11 منٹ پہ ویڈیو چلی گئی ہے. ہادہ والا ورب کو لے لیتے ہیں. الہادہ کام کرنا. اچھا، آپ نے یہ سیکھا کہ جب اس کو نیگیٹو بنانا ہے اور یہ والی گرامر استعمال کرتے ہوئے بنانا ہے تو ہادہ کے اور ال کے سینٹر میں ان لگاتے تھے ہم. ایسے ہے نا کہ ال ان ہیو یا ال ان حصو یا ال ان حل کھویو، ایسا کچھ بھی. لیکن اب ہم نے یہ والی گرامر استعمال کرتے ہوئے اس کو نیگیٹو بنانا ہے تو کیا کریں گے، اب اس کا یہ سینٹر میں نہیں لگے گا. اس کے دا کو کٹ کریں گے. دا کو کٹ کرنے کے بعد یہ چیز آپ کے پاس باقی بچ جائے گی. اس کے ساتھ لگاؤں گا جی، الہاجی. ٹھیک ہے، اب انتھا باقی رہ گیا. آپ کی مرضی ہے، اس کے ساتھ پریزنٹ کی گرامر لگا دیں، پاسٹ کی گرامر لگا دیں، فیوچر کی گرامر لگا دیں، آسو اوسو ہیسو کی وجہ سے یہ والی گرامر لگا دیں، رادے والی گرامر لگا دیں. جون سا آپ کا دل کرتا ہے وہ گرامر آپ اس کے ساتھ لگا دیں. ٹھیک ہو گیا، کچھ بھی لگا دیں. وہی میں چلیں پریزنٹ بنا دیتا ہوں اس کو. الہادہ کام کرنا، الہاجی انایو کام نہیں کرتا ہوں. اس کے ساتھ پاس کی گرامر لگا دیں یہ والی. الہاجی انسویو کام نہیں کیا تھا. الہاجی انل کھویو کام نہیں کروں گا. یہ ہے ہماری گرامر، آسان ہے، ایزی ہے. اچھا، کچھ لوگوں کی ٹیکنیک ہوتی ہے وہ لیکچر کو بہت غور سے سنتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ ان کو سمجھ بھی آ جاتا ہے، لیکن بعد میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ ریوائز نہیں کرتے. ریویژن بہت ضروری ہے کورین زبان میں. جس چیز کو آپ یاد کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کو ایٹ لیسٹ آپ 24 گھنٹے کے بعد پھر سے ریوائز کریں. پھر اس کو 2 دن کے بعد پھر سے ریوائز کریں. پھر 1 ہفتے کے بعد ریوائز کریں. ایک وقت آئے گا وہ اتنی بہترین طریقے سے آپ کو یاد ہوگی کہ آپ کو اس کو ریوائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اب ڈائریکٹلی کتاب پہ چل کے میں یہ تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ مثالوں کو پڑھ دیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ کہیں پراپر انہوں نے مینشن نہیں کیا، لیکن اس کا استعمال بہت زیادہ گرامر کا کیا ہے. تو یہ لیکچر آج کا یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں جی اس بک 2 کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.